پہلا سوال ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. 5th جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایک ذہنوں کو کہنے کے اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ انسانی ذہن ہے, اور خاص طور پہ یوتھ کے. یہ جو وارفیئر شروع کی گئی ہے, یہ ہمارے پاس اطلاعات بھی موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک کراچی میں انسیڈنٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر عادل صاحب کا آپ کا شہر بھی ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ چیز اگر ایک دفعہ پھیل گئی تو اس پہ کافی, کیونکہ یہ بھی آپ کے پاس اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں, انڈیا خاص طور پہ اس وقت اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جی, انڈیا تو کہہ کر بھی کر رہا ہے نا. انڈیا مختلف ذریعوں کے تھرو, کبھی آفیشلز ہیں, کبھی نان آفیشلز ہیں, کبھی ان کا ٹیلی ویژن ہے جو بار بار خاص طور پر بلوچستان کو ایشو کو اس نے پک اپ کیا, یادو کو آپ بھولے نہیں, مطلب ہم ساری قوم کنونسڈ ہے, انڈین سائڈ بھی کنونسڈ ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ تھا. یعنی وہ بھی سوائے اس کے کہ وہ ڈینائل کرتے رہتے ہیں, مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیفیت تھی. اور تاریخ کے اندر اگر آپ کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی یاد ہو تو اس کے اندر اگرتلہ کے اندر 66 سے اور 67 کے زمانے میں جو سازش شروع ہوئی, جو مشہور اگرتلہ سازش کیس ہے, اس کے اندر جب ایوب خان صاحب سے کہا گیا کہ جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرو, سب کو بلاؤ, تو ایوب خان صاحب نے انکار کر دیا کیونکہ ثبوت موجود تھا. اچھا, وہ ثبوت اس وقت موجود تھا, قوم مانے یا نہ مانے, قوم تو ہمارے ہاں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الزام غلط لگا رہے ہو, الزام غلط. ایک ایسا بھی ایک طبقہ رہتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ثبوت نہیں تھا, الزام کیوں لگایا. مگر اس کے سلسلے میں اندرا گاندھی نے, پھر مودی صاحب نے آنے کے بعد سب یہ لوگوں کو بتایا, دنیا کو بتایا کہ ہم اس سازش میں ملوث تھے. تو پاکستان کو آدھا کر دیا سازش کر کے, اور اب بھی ہندوستان کی سازشیں چل رہی ہیں کیونکہ کشمیر والا ایشو ہے, اور پھر افغانستان کے اندر جو امن آ رہا ہے. افغانستان کے اندر ان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان کے نیا جو راستہ ہے اس کے اندر ان کا اور طالبان کے درمیان کوئی رابطہ کبھی بھی نہیں تھا, ایک دوسرے کے مد مقابل رہے. لہٰذا یہ سپوائلر جو ایک انگریزی کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ وہاں بھی سپوائلر ہیں, آپ اگر پورے ان کے پڑوسیوں کے اندر دیکھیں تو ہر ایک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں, چائنا کے ساتھ بھی خراب ہیں. اور چائنا کے حوالے سے وہ دنیا میں امریکہ کا اٹینشن ہندوستان چاہتی ہے کہ امریکہ سے ان کی مدد ہوتی رہے. اور پھر ایک یہ کوڈ گروپ ہے, یعنی جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور انگلینڈ ہے نا, اور انڈیا ہے نا, اور اس کے ساتھ مل کر یہ نیوی کے معاملات کے اندر, یعنی ساؤتھ چائنا سی, اور سارا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہیجمنی انڈیا وہاں پر قائم کر لے. انڈیا کے ڈیفنس ایکسپینس بھی میں سمجھتا ہوں کہ $52 بلین سالانہ کے اعتبار سے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر انسانی اعتبار سے اس کے تعلقات سب سے خراب ہیں. ڈیفنس مضبوط ہے مگر انسانی تعلقات, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, اس کے نیپال کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں, نیپال کے ساتھ بھی, پاکستان سری لنکا کے ساتھ بھی خراب رہے, ہر ایک کے ساتھ اس کے خراب رہے. اچھا, اور پاکستان کو کراس کر افغانستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات کے اوپر, مگر ہمیں اعتراض یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرے. اچھا, یہ جو کراچی کی تاریخ کے اعتبار سے میں آپ سے کہوں کہ ایک زمانہ تھا جب مجھے ساری انفارمیشن جو بھی ملتی تھی اس زمانے میں بھی یہ خیال تھا کہ انڈین لنک موجود ہے. اچھا, MQM کے ساتھ, الطاف حسین صاحب کے ساتھ, ان کے لوگوں نے اس بات کا اقبال کیا ہے کہ وہ گئے, وہاں پہ ٹریننگ ہوتی رہی, ان لوگوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ وہاں سے فنڈنگ آتی رہی ہے. تو لہٰذا وہ کراچی کے حالات خراب کرنے کے اندر پورا ملوث رہا ہے. لہٰذا مذہبی اعتبار سے مذہبی فرقہ پرستی کرا کر یہاں کے حالات خراب کریں. مگر دیکھیں, آپ نے کہا کہ اس کا کیسے مقابلہ کریں. سب سے بڑا مقابلہ تو اندر ہے. اندر یہ ہے کہ جیسے سول ڈیفنس آرگنائزیشن نہیں ہوتی کہ اگر بموں کا حملہ ہو جائے یا کوئی اٹیک ہو جائے تو سول ڈیفنس آرگنائزیشن کہ نہیں بھائی ہم مدد کریں گے, امن سے رہو, کسی کی سازش میں مت بیٹھو. تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حملہ باہر سے ہے اور اس کا اعلی کار نہ بن جائے. اچھا, اعلی کار کبھی تو اوپنلی بھی بن سکتے ہیں, اوپنلی کوئی نہیں بنتا. اعلی کار میں اس معنی کر کے کہتا ہوں کہ اس نیریٹو کے اندر
ایسا نیریٹو ہمارے یہاں سے نہ نکلے جو ہندوستان سے ملتا جلتا ہو. یعنی میں یقیناً کسی کے اوپر غداری کا لیبل لگانا نہیں چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نیریٹو اگر یہاں کے اندر ہنگامے ہوں اور حالات خراب ہوں تو کم سے کم ہماری سیاسی قوتیں اس بات کا اہتمام کریں کہ یہاں امن رہے. اور اس کو ایک مثال آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک مارچ ہوئی تھی. جی اچھا، جمہوریت ہے، مارچ ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے، مگر مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ اس مارچ کو جس طرح سے پش کیا گیا اس کے اندر کشمیر کے نیریٹو کو نقصان پہنچا. ایسا ہی ہے. یعنی دنیا کے اندر لوگ اسی کی بات کرتے رہے، کشمیر کا نیریٹو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو جو پاکستان کے اندر کے واقعات ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اسٹیٹ کے حوالے سے ہوں، تو اسٹیٹ کے اندر سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. سیاست میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، پاکستان کا جب نام آ جائے تو اس میں یونائٹڈ ہونا چاہیے، اپنے انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے اندر یونائٹڈ رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک زمانہ تھا جس کو میں اصطلاح کو بھی بدلنا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک ریجن کے اعتبار سے بات ہم کرتے تھے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جیو اسٹریٹجک اکنامک ہب بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت اہم بات ہے یہ، یعنی اگر ہب بن رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ساری تجارت سینٹرل ایشیا سے پاکستان کے ذریعے ہونے کا امکان ہے. افغانستان میں امن آئے گا تو ساری تجارت پاکستان کے ذریعے افغانستان کی بھی ہوگی اور پاکستان کی اپنی تجارت جائے گی. پھر چائنا سے سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے اور دوسرا دروازہ ہے گوادر. بالکل، اور گوادر تو بہت بڑا نیچرل سی پورٹ ہے. لوگ چابہار کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا چینل اور سی پورٹ نہیں ہے جتنا بڑا گوادر ہے. تو بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں. جیو اکنامک ہب کے اعتبار سے انڈیا جو ہے وہ پریشان بھی ہے اور اپنے کرتوت اس کے اپنے اندر اپنے ملک کے اندر بھی بہت خراب ہے. لہٰذا وہ پاکستان کو پرامن اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اچھا، یہ میری گفتگو ہر سیاستدان اس میں اتفاق کرے گا، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ انڈیا کے انٹینشن کیا ہیں، اس میں سب اتفاق کریں گے. مگر جب وہ اس بات کو بھول کر اور صرف سیاسی یہاں کے اندر کانفلکٹ پیدا کریں تو مجھے خیال آتا ہے